الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمد کبریاء شافع شاہزاد نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا صدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ یہ تو پہلا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز تو بلند نہ ہون۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ عظمت سے پست رکھو، نیواں رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ انج نہ بولو جو ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم فرمایا وہ نہ ہوگا کہ تہاڈی زندگی دے سارے اعمال ضائع ہو جانا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا
فرمایا تو خبر بھی نہ ہوئے کہ تمہاری زندگی دے عمل ضائع ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اور اپنے محبوب دی تعظیم سکھائی۔ کائنات اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جدی بارگاہ بچ انسان اچھا بولنے سے وہ دے عمل ضائع ہو جانا۔ ایک کوئی بارگاہ ہے جو در مصطفیٰ خالق نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں، یعنی اللہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والے بھی ہوں، پلے ایمان بھی ہوگے، عمل بھی صالح ہوں، سب کچھ ہوگے۔ اپنے ایمان تے اپنے عمل دے کدھر بھروسہ کر کے میرے محبوب دی بارگاہ چ کدھر آواز دی بلند نہ کر بیٹھے۔ ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈی آواز بالکل میرے یار دی آواز تو بلند نہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ دے دو شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا۔ ایک واقعہ اس طرح کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے کہ کسی قبیلے کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے سن کہ فلاں شخص اس قبیلے کا سردار بن جائے۔ حضرت عمر فاروق کا ارادہ سی کہ دوسرا شخص قبیلے کا سردار بن جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے کہ دونوں صحابہ شیخین کے درمیان تکرار ہو گئی۔ دوران تکرار تھوڑی کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس ویلے اس آیت مبارکہ نازل فرمایا اے ایمان والو تہاڈیاں آوازاں میرے محبوب دی آواز تو بلند نہ ہو۔ کوئی میرے یار دی بارگاہ چ اونچا نہ بولے، اتنے دم مارن دی جا نہیں۔ فرمایا کہ آستہ بولو کدھر عمل ضائع نہ ہو جانا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آہستہ آواز میں نبی پاک کی بارگاہ چ بولتے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے جی میں سرگوشی کر دیئے، اس طرح کر کے نبی پاک نے کلام کر دیا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے اتنا آہستہ بول دیا کہ نبی پاک نے کئی مرتبہ پوچھنا پہندا کہ عمر فاروق تساں کی رکھے ہیں، اتنا آہستہ بول رہے ہیں۔ اجدہ عنوان تعظیم مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ تو آج تعظیم مصطفیٰ دے گفتگو ہوئے کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس دا پروٹوکول کی۔ اللہ نے قرآن مجید اندر بے شمار آیات بینات اپنے محبوب دی تعظیم تے اپنے محبوب دی عزت دے واسطے نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد حضور دی بارگاہ چ بالکل آہستہ بولنے لگ پے۔ اللہ نے پھر قرآن دی آیت نازل فرمائی۔ انہاں لوگاں دی عظمت دے سلسلے وچ جڑے حضور دی بارگاہ چ آہستہ بولدے سن، پہلی آیت سی انہاں دے بارے جڑے اونچا بولدے سن، جدوں وہ آہستہ بولن لگ پے اللہ نے انہاں دی تعریف بھی فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازیں کو پست کر لیتے ہیں، نیما کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آئی لوگ نے جنہوں نے دلوں اللہ نے تقوی واسطے چھوڑ لے، یعنی کہ جڑا ادب مصطفیٰ کرے قرآن چ اللہ کی تعریف کرتا ہے تے جڑا حضور دی بارگاہ چ اونچا بول لوے، اللہ فرماتا ہے خبردار دھیان رکھیں ان تحبط اعمالکم، عمل ضائع ہو جائے گا۔ حدیث پاک کی جانتا ہے کہ صحابہ کے بعد اس آیت پاک دے آمد کے بعد اتنے محتاط ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دروازہ اقدس دے جدوں کدے آندے تے دروازہ کھٹکھٹاون دی لوڑ پیندی
تے صحابہ کے بعد اپنے ہتھاں دے ناخنا مبارکہ دے نال نبی پاک دا دروازہ کھڑکاندے نے بالکل آہستہ ہاتھ نال یا تلی نال دروازہ نہیں کرواتا بالکل ناخن دے نال آہستہ دروازہ کھڑکاندے نے کدھر اتنی آواز بھی بلند ہو گئی اور میں کتابہ پڑھیا کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر مبارک دا دروازہ لکڑی دا نہیں سی لگایا بلکہ کپڑا لٹکایا پردے واسطے او دی وجہ صرف اتنی سی کہ اگر میں لکڑی دا دروازہ لگا دیتا تو میں نبی پاک دے گھر دا ہمسایہ بھی ہوں ایک کی دیوار سی اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے کے درمیان کہ مولا علی نے دروازہ اس واسطے نہیں لگایا پردہ لٹکا دیتا کہ کسی دن میں دروازہ زور نہ بند کیتا تے کدھر محمد عربی دے گھر آواز بلند ہو گئی تے بے ادبی نہ ہو جاوی اتنا ادب صحابہ کے بارے دوان اللہ علیہ مجمعین کرتے وہ جڑے ہر لمحہ نبی دے قریب گزارن والے انہاں دے ادب لکھے بلکہ میں تے کتابہ دے اندر پڑھیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک دے بعد نبی پاک دی جدو قبر انور مزار اقدس اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنیا تے ہمسایہ نے دیوار دے اندر کیل ٹھوکیا تے کیل ٹھونکن دی آواز آئی تے اما عائشہ صدیقہ نے انہاں دے گھر پیغام بھیجیا تے پیغام میں بھیجیا کہ تسی اجڑا کیل ٹھوک رہے ہو نا یہ دی آواز نبی دے حجرے تک آ رہی ہے تے حضور نو تکلیف نہ دیو بولو سبحان اللہ اس قدر احتیاط کر دے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کوئی آواز بلند نہ ہوگی یار دے آرام وچ خلل پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام اور اچھا بھی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے میرے یار تے ایمان لے کے اوندے نے میرے یار دی مدد بھی کر دے نے اللہ نے فرمایا پھر میرے یار دی تعظیم کر دے میرے یار دی عزت احترام کر دے فرمایا فَتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ نے رجام فرمایا میرے یار دی عزت کرن تو بعد اللہ دے نور دی اتباع کر دے قرآن دی اتباع کر دے کہ نام اپنے یار دے نظر فرمایا اللہ نے فرمایا اوہی لوگ نے جڑے فلاح پا گئے جڑے کامیاب ہو گئے نوجوانوں اللہ نے پہلے دسے آؤ او ایمان لگی ہوں دینے ایمان دے بعد فرمایا میرے یار دی مدد بھی کر دینے پھر میرے یار دی عزت بھی کر دینے عزت نبی دی کرت بہت اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ او پھر قرآن دی اتباع بھی کر دینے پتہ لگیا نماز روزہ حج زکات عمل صالح ہر چیز بعد تھے محمد ادب پہلے یاد ادب پھر آواز دی گلے ہو رہی دوسری آیت اللہ نے رجال فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پروردگار نے ایتھے بھی ترتیب میں دی رکھی پہلے ایمان پھر یار دی عزت پھر عمل صالح تے تسبیحات حد کی دیا لا ایمان دے بعد پہلے عبادت رکھ پھر یار دا ادب رکھ اللہ فرما دنیا والے ہو ایمان دے آمد بعد پہلے میرے یار دا ادب کرے آجے پھر میری تسبیحاں پڑھے آجے پھر ماجے یار دے ادب
نے علم پڑھیا جوہر بن دے جڑے ہو من ذات کبھی میں او پتلو کبھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ لگی میں او شوم کھلو کدے داد نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے او بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ہن بولو سبحان اللہ ادب نبی کی مومن ہومے پہ ادب صدون کمینے پاج ادب دے بخشش نہ ہی پامے مرگے بچ یہ ادب نہیں نا نبی دا یہ سینے دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں تھے اللہ فرماتا پھر تیری کوئی عبادت قبول نہیں ایک ہو گیا ایک اس آیت مبارکہ دا شان نزول ایک اور شان نزول بھی مفسرین نے لکھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی سن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کرنا تو تھوڑے ڈورے سن یعنی کہ بلند آواز سن دے سن تھوڑے پہلے سن کرنا تے جیڑا بندہ اچھا سن جاوے وہ بولتا بھی اچھا وہ سمجھتا کہ شاید لوگوں نے بھی کم سنائی دی رہے وہ زیادہ بلند آواز نہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھوڑے بہرے سن اس واسطے تھوڑا بلند آواز نہ بول دے سن آپ نے جدو اس آیت مبارکہ نو سنیا نا جدو یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ نے خیال آیا کہ یہ آیت میرے واسطے نازل ہوئی عشق پھڑک گیا حضرت ثابت نے خیال آیا کہ اے جڑا اللہ نے فرمانا ان تحبط اعمالکم تیرے عمل ضائع ہو گئے خیال ہے میرے تے عمل ضائع ہو گئے میرا تے ایمان بھی ضائع ہو گیا میں تے نبی کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھا ہوں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے روندے گھر چلے گئے گھر جا کے نہ تے جتھے گھوڑے باندھ دے سن اس حویلی چ جا کے اپنے آپ کو بند کر لیا اپنے گلے تے اپنے ہاتھوں نو رسیاں بندھ لیاں پیراں نو رسیاں بندھ لیاں سزا دے دے اپنے آپ دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے خیال کی یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ وچ اونچا بول بیٹھا ایک دن گزریا روندے دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے تے ارادہ ہے جب تک حضور نہیں نہ بلان گے میں نہیں جانا ہم کیڑا منہ لے کے نبی دی بارگاہ چ جاواں جے سرکار نے پوچھ لیا تے میں کی جواب دے حضرت ثابت بن قیس حتیٰ کہ 40 دن تک اس حویلی چ بند رہے تے دن تے رات رونا کہ میرے تے عمل ضائع ہو گیا میں نبی دی بارگاہ چ اونچا بولدا تھا 40 دن گزرے تے نبی پاک نو خیال آیا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے حضور نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو ثابت بن قیس کتنے آکے اب کی یا رسول اللہ نے 40 دن ہو گئے حویلی چ اپنے آپ نو بند کیتا ہے انہاں سمجھیا کہ یہ آیت میرے حق وچ نازل ہوئی ہے میرے تے عمل ضائع ہو گیا کہ میں نبی دی بارگاہ چ اونچا بول بیٹھا نبی کریم نے فرمایا جاؤ جلدی تے میرے ثابت نو بلا کے سبحان اللہ ادھر صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو بلاون آئے نا نوجوان صحابہ نے کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ نو رسیاں تے بندے آئے ہوئے نالے نبی کریم دی بارگاہ چلی
کول بیٹھا تے سونے معافی ادھر حضور دا پیغام گیا نا تے حضرت ثابت بن قیس دی جان وچ جان آئی دوڑے نبی پاک دی بارگاہ جڑے میرے سامنے آئے ہون گے ہن تسی تصور وچ سوچو تے صحیح منظر کیسا ہوگا جدو آئے نا سید عالم دے سامنے تے ڈھاما مار کے رون لگے کالیں دے والی دیوار کا جا کے عرض کر دینا کملی والے معافی چاہنا تیری بار کا جواب اچھی کر بیٹھا کملی والے منو معافی دے دے میرے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا کیس اے تیرے واسطے اللہ نے آئے جنازہ نہیں کی تھی تم میرے بڑے ادب والا ہے اللہ نے قیامت تک ہونے والے ایمان والے آواز تیری بارگاہ دا پروٹوکول دیتا ہے خبردار کو میرے یار دی بارگاہ جی اونچا نہ بولے حضرت قیس ثابت بن قیس میرے نبی نے سینے لگا کے فرمایا ہن جیڑا تو نبی دا ادب کیتا ہے فرمایا آمد نو انعام دیواں میرے نبی نے فرمایا جا ثابت تینو نبی دا اعلان دے بعد رہیا فرمایا اللہ تینو زندگی بھی چنگی دے گا موت بھی شہادت دی دے گا تے نال جنت بھی دے ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا ادب کرے نا نبی دا انعام پھر کی ملدے جنگے یمامہ دے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید زندگی بھی ستھری گزاری حضور نے فرمایا زندگی بھی چنگی گزرے گی موت بھی شہادت دی تے جنت بھی ملے گی جنگ یمامہ کی جدو شہید ہوئے تھے ایک بندے نے دیکھا کہ آپ دے شہادت دے بعد یہ جڑی زیرہ اپنے پہنی سی نا وہ بڑی مہنگی زیرہ سی انہوں خیال آیا کہ زیرہ اتار کے لے جاواں کیڑا پہ ویکھ دے انہیں حضرت ثابت بن قیس دی زیرہ اتاری تے گھر لے گیا گھر جا کے نا تے انہیں تندور وچ زیرہ رکھ کے نا اوپر ڈھکن دیتا تے ڈھکن دے اوپر گھوڑے دے زین جدے اوپر بیٹھ دے کٹھی اوپر رکھ دیتی جدو ہوئی نا رات اے حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی دے خواب وچ آ گئے تے صحابی نے فرماندے نے اے نہ سمجھی خواب ہے اے میں تینوں پکی گل پہ دسنا اے میرا کام ضرور کرنا ہے تے خواب سمجھ کے کدھر اہمیت گھٹ نہ دیویں فرمان لگے سن اور فلاں بندہ میری زیرہ چرا کے لے گیا انہیں جا کے تندور وچ رکھی ہے تندور دے نے ڈھکن بھی دیتا ہے تے ڈھکن دے نے کٹھی بھی رکھی ہے او دے کول جا کے میری زیرہ لے کے تے انہوں بیچ کے تے صدقہ کر دے میرے نامدار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دے بھی کہ انہیں میری زیرہ چوری کی تھی تے جب مدینے جامع کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دے بھی کہ میرا غلام آزاد کر دے زندگی بھی چنگی موت بھی شہادت بھی تے جڑا شہید ہوئے ہو تو پکا جنتی ہے خواب چاہ کے دسیا میں دنیا تو ٹورتے گیا پر گئے نہ سمجھو مر گیا جڑا ادب کرے نبی دا اللہ رب العزت انہوں پھر انعام عطا کرتا ہے جڑا بے ادبی کرے انتحبت اعمالکم وہ ساری زندگی دے گناہ ساری زندگی دی نیکیاں اللہ رب العزت ضائع کر دے نوجوانوں صحابہ کے بعد ہن میرے نبی دا ادب کیویں کر دے یہ تے میں تانوں آیت مبارکہ دے صرف دو شان نزول سنائے دوں یہ تے بہت لمبی فہرست ہے کہ صحابہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دا کیویں ادب کر دے سنیے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت ام عائشہ صدیقہ دی تھوڑی تلخی ہو گئی میاں بیوی دی تکرار اس رشتے دا حسن ہوگا ان نبوت دے گھر چ بھی نبی پاک فرماتے سر نا کہ عائشہ جدو تمہیں نہ ناراض ہوئے میں نے بھی پتا ہوگا جدو راضی ہوئے وہ بھی پتا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ کہ میں حضور نے فرمایا جدو تو خوش ہوئے نہ میرے تے پھر تو گل کرے تے کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے تے جدو کدے ناراض ہوئے تے پھر کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے تے ام عائشہ صدیقہ کو مسکرا کے عرض کر دیا حضور ابراہیم علیہ السلام دا تے میں نہ ہی لینی دل وچ تے تسی بھی وسدے ہو
تکرار ہو جاتی انہاں دی تکرار اس واسطے سی کہ تاکہ نبوت دی سیرت امتی سیکھ سکے کہ اگر ایک دا مرحلہ کدے زندگی چاہ جائے بے تو انہوں اصحابی میں نبھانا ہے اما عائشہ صدیقہ دی کہ حضرت نبی پاک دی تکرار تھوڑی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک نے بلایا فرمایا ذرا ساڑھی آگے گل سن جو ایک طرف اما عائشہ صدیقہ دی ایک طرف حضور بیٹھ کے درمیان ہے اما عائشہ صدیقہ دے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیوں یاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ ساڑھی تکرار ہوگی تو ذرا ساڑھا فیصلہ کرو اما عائشہ صدیقہ بولن لگتی ہیں تے تھوڑی جی آواز اونچی ہو گئی نعرہ تکبیر اللہ اونچا بولو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی حضرت صدیق اکبر نے نا اس طرح کر کے تھپڑ ہاتھ اٹھایا نا نبی پاک اما عائشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر کے درمیان آ گئے حضور نے فرمایا صدیق میں تینوں اس واسطے تے نہیں بلایا حضرت صدیق اکبر غصے نہ باہر چلے گئے تو کہنے لگے عائشہ تیری جرأت کیویں ہوئی کہ میرے نبی دی بارگاہ وچ اپنی آواز بلند کرے تھوڑی دیر کے بعد صلح ہو گئی کہ عائشہ صدیقہ تے حضور مسکرا رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باروں آئے تے کہنے لگے لڑائی چ مینوں وچکار بٹھایا ساجے تے ہن صلح چ وچکار بٹھاؤ سیدنا نبی پاک نے فرمایا آجو صدیق اکبر صلح چ بھی تسی ساڈے آ کے درمیان بیٹھو پتہ چلے آ کے رشتیاں دے لحاظ نہیں کر دے جدوں کسی دی آواز نبی دی بارگاہ چ بلند ہوئی حضرت صدیق اکبر نے اپنے ابو جی نو تھپڑ مار دیتا اپنے باپ نو نبی پاک نے خبر میری فرمایا صدیق باپ نو کیوں مارے انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی بے ادبی کیتی فرمایا باپ نو نہیں ماری دا عرض کیتی سونے کدے تلوار ہوندی نا سر اڑا دے یعنی وہ رشتے جتھے عشق دا رشتہ آجے اتھے خون دے رشتے نہیں رکھے جاندے گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کے بار اس قدر احتیاط کردے ادب دی کہ قرآن دا فرمان سے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ دی صلح کرامن گئے تھوڑا لیٹ ہو گئے ادھر نماز دا ویلا مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ مڑ ویکھ رہے کدو حضور آ تے نماز پڑھا نبی پاک لیٹ ہو گئے حضرت بلال حبشی کے صحابہ کے بعد نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور نماز دا وقت تھوڑا ہے اسی نماز پڑھاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی ختم نبوت آ کے نماز شروع کی تھی ایک رکعت پڑھائی دوسری پڑھائی تیسری بات کے اٹھے تے حضور آ گئے نبی پاک آ کے او پچھلی صف وچ نا صدیق دی امامت وچ 17 نمازاں پڑھائیاں نے سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک دی حیات ظاہری وچ 17 نمازاں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک بھی شروع ہو گئے وہ صحابی جنہیں نہ نبی پاک آ کے کھڑے ہوئے نا انہوں خیال آیا کہ خوشبو تے نبی دی ہے انہوں نماز پڑھتے نا میرے بل ویکھا جی اس طرح کر کے نا نبی پاک بل ویکھا انہیں نماز پڑھتے نال دے کو نہیں مار کے دسیا کہ حضور آ گئے انہیں نال دے دسیا انہیں نال دے دسیا نماز بھی جاری ہے تے سارے صحابہ جو کھلبلی مچ کے کہ حضور آ گئے نوجوان صحابہ نے رستہ بنا دیتا نبی کریم ٹورے پہلی صاحب پہ جا گئے ادھر صدیق اکبر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی جا رہے نوجوان جڑ ویلے صحابہ نے کہ صدیق نو خبر نہیں پیچھے کملی والے آ گئے صحابہ اپنے ہاتھ بھی پشت دے اپنے ہاتھ مار رہے ہیں صدیق اکبر نو خبر ہو جائے نبی کریم آ گئے نبی کریم نے آ گئے جڑ ویلے صحابہ دی آواز زیادہ ہوئی حضرت
میں کہنا نماز پڑھائی جاؤ صدیق اکبر نے مصلی چھڑے آؤ پچھلی صف لے آ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم مصلی تے کھلو کے امامت کرائی نماز پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کہتا سا نماز پڑھائی جاؤ مصلی کیوں چھڑی آئی اپنی کی تھی کملی والے آؤ ابو کہا دے پتر دیئے نہیں جرت کوئی نہیں نبیوں دے امام تیرے سب کھلو کے نماز پڑھی جاؤ سونے تینوں پیچھا کی میں کرا عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ میں تیرے آگے کھلو کے نماز پڑھتا رہی جاؤ تیری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ بھی ٹوٹ جانا سمجھ آئی ہو تو بولے اس کو کتھے گیا او عقیدہ جڑا کہندا ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی ہے نا انہاں اپنی کتاباں وچ لکھیا کہ نماز وچ نبی دا خیال آ جائے معاذ اللہ علیہ باللہ نعوذ باللہ انہاں لکھیا کہ نبی دے خیال نال بہتر گدے دا خیال آ جائے معاذ اللہ کدے صحابہ دی نماز دیکھے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو ان نماز وچ نبی دا ادب کرتے سب جب نماز دی نیت کر رہے تھے کی کہنے بندگی او بولو موتی علی سرکار میں تے سرکو دے 2 گھنٹے تقریر کر کے آیا میں تے کوئی 10 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے ماشاءاللہ چنگے بلے چلو پھر حوالہ جب بولو بار باز نہ جائے گی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے اپنا تے نادل دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات بندگی اللہ تعالیٰ دی تے بندگی تے رب دی سی تے ویچ درود نبی دے سچی دسے جدو بندہ نماز پڑھتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی وہ تو نبی دا خیال ہوتا کہ نہیں جدو بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اس ویلے پر نبی دا بھی خیال ہوتا ہے نبی دی آل دا بھی ہوتا ہے ظالمہ لوگاں نے کیا نبی دا خیال نہیں ہونا چاہیے نماز پر آدھر صحابہ دی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک دے پیچھے نماز نیت لے رات میں عشاء تو بعد نفل فرماتے ہیں ساری رات نبی پاک نے ایک ہی رکعت فرماتے ہیں مینوں کی پتہ سی انجونا نبی پاک ساری رات ایک رکعت قیام کیتا آپ فرماتے ہیں میں تھک گیا آپ جنہوں گل سنا رہے انہوں فرماتے ہیں میں تھک کے ایک برا خیال لے آدھا برا خیال پوچھن والے پوچھے حضور دوسرا کی برا خیال لے آدھا توجہ میرے بات رکھے جائے میں نے ترنم بھی ہوگا میں نے شعر پڑھنے بھی ہوگا میں کہوں الحمدللہ رب العالمین قریب دے جوڑے اندر صدقہ فن خطابت نے سائیاں تا کیتا میں نے پتہ ہے مجھے میں نے کس طرح کس ویلے کی کرنا ہے اگر میں چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ میں یہ چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جب تھک گیا تھے میں ایک برا خیال لے آیا پوچھن والے پوچھا برا خیال کی تڑپ جاؤ گے جیسے سمجھ گئے فرماتے ہیں میں نماز پڑھتے جو تھک گیا تو میں خیال کیتا میں بیٹھ جاؤں یہ بیٹھ جانا برا خیال ہے نبی دے مقابلے پوچھن والے پوچھا پھر تم سنگ کی طرح آپ فرماتے ہیں تھک کے میں بڑا گیا سا میں سوچ میں لیا بیٹھ جاؤں پر میں نہیں بیٹھا پوچھا کیوں آکھیں حضور کھڑے ہوتے میں بیٹھ جاؤں بولے نہیں سبحان اللہ تھوڑے ادب تو صدقے جاواں صاحب آکھیں میں اس واسطے نہیں بیٹھا کہ حضور کھڑے نے تے میں بیٹھ جاؤں
نماز دے وچ نبی دا اگلی گل سنو بڑی لطف والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سا نبی پاک دے چچا دے بیٹے قرآن مجید دا سب تو بڑا تے سب تو پہلا مفسر نبی کریم نماز تہجد پڑھ رہے تھے کہ بچے سا تے آ کے نہ پیچھے نبی پاک دیکھ لو گے حضور نے نا کان تو پکڑ کے نا تے برابر کیتا یہ پھر پیچھے ہیں نا بچے پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے نا نماز پڑھنے پھر برابر کھڑا کیتا یہ پھر پیچھے تیسری بار پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا چھوٹے جو بچے سے حضرت عبداللہ بن عباس مگر پھر پیچھے ہو گئے نماز مکمل کر کے سید عالم نے فرمایا عبداللہ بن عباس میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا بندہ کیوں نہیں سا آج جڑا عبداللہ بن عباس نے ہوں بچے نے جواب دیتا نا بچپن سے وہ میری تقریر دا ساری دل چھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس کملی والے والے کے کہنے یا رسول اللہ میں تواڈے برابر کیویں کھلو سکنا امی نے تو دسیا کہ شب معراج تواڈے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی میں کہ کھڑو بھائی تیرے پاس نماز دے وچ نبی دا ادب اے او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جنہاں دی میں پہلے گل سنائی ایک دن نبی پاک جمعے دا خطبہ دے رہے چند صحابہ کھڑے سن حضور نے فرمایا لے جاؤ بس انہاں فرمایا تانوں نہیں آکھیا حضور نے فرمایا بیٹھ جڑا جتھے کھڑا سی اوتھے بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ جے پہ آندے سن کناں چ اوتھے نبی پاک دی آواز گئی کہ حضور فرماندے نے بیٹھ جاؤ اوتھے ہی بیٹھ گئے اسے آ کے نبی پاک نے دسیا حضرت عبداللہ بن مسعود باہر جتیاں والی جگہ بیٹھے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اگے آ جا اٹھ کے اگے آئے تے نبی پاک نے فرمایا نہیں ہن آ کے پہلی صف وچ سب تو اگے بیٹھ عرض کیتی سونے کیوں فرمایا جڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے پھر وہ پیچھے تے نہیں رہندا سارے تو اگے ہو کے سارے تو اگے ہو کے لگا پھردا جڑا آنکھیں محمد یا نبی دے لگ جائے جڑا مصطفیٰ دے آنکھیں لگ جائے پتہ چلیا نماز دے وچ بھی نبی دا ادب کر دے میں دا ترجمہ جو کریا کرنا ساڈا سے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان کہ پیار کملی والے قربانی کر لئی اجے نبی پاک نے قربانی نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
تین وجہ بناوا دی ہے اصل چ پہلی سیڑھی تے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں. جب نبی پاک دا وصال پاک ہویا نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا کہ آپ دوسری سیٹ تے بیٹھے لگے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بن فتاوی رضوی لکھے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق دا دور آیا نا آپ نیچے والی تیسری سیڑھی تے بیٹھے لگ پڑے. یار دی جگہ تے بیٹھے. جب دور آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عثمان غنی دے جڑے مخالفین سن انہوں نے اس شور مچا دیتا کہ سویرے جمعہ عثمان غنی سے خطبہ دینا جی کہ نبی کی جگہ تے بیٹھن گے تے اسی رولا پا دے گے عثمان نبی ورگا بن جائے. جی ابو بکر صدیق کی جگہ تے بیٹھے تے رولا پا دے گے شور بچاواں گے کہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق ورگا سمجھ لے. جی عمر فاروق کی جگہ تے بیٹھے تے اسی شور بچاواں گے کہ عثمان غنی عمر فاروق ورگا بن رہے. اسی خطیب ممبر دی اس سیڑھی تے اس واسطے بیٹھنے ہاں کیونکہ اتنے نبی پاک دے قدم مبارک لگے ہیں. اس واسطے خطیب اس سیٹ تے بیٹھتے ہیں. اتنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نسبت بھی ہے اور نبی پاک دے قدمین پاک دے نسبت بھی ہے. حضرت عثمان غنی جدو آئے نا صبح خطبہ دے بنواستے آپ نے اس سیٹ تے بھی قدم رکھیا ادھر تے بھی قدم رکھیا تے اتنے جا کے بیٹھ گیا. لوکا شور مچا دیتا کہنے لگے ویکھو جی ابو بکر دی جگہ تے بندہ تے اسی کہندے ابو بکر ورگا بندا ہے. عمر دی جگہ تے بیٹھدا تے کہندے عمر ورگا سمجھدا اپنے آپ کو. یہ تے بھائی نبی دی جگہ تے ہے یہ اپنے آپ کو نبی ورگا سمجھ رہا ہے. حضرت عثمان غنی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا جی میں بیٹھدا نا نیچے والی سیٹ تے تے تساں کہنا سی عمر ورگا بندا ہے. جی میں ایتھے بیٹھدا تساں کہنا سی ابو بکر ورگا بندا ہے. میں جگہ ہی اودی تے بیٹھ کے جدے ورگا رب نے دوجا بنایا کوئی میں جا کے بیٹھ کے جگہ تے گیا جدے ورگا رب نے دوسرا بنایا کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات میں دن جب پڑھیا کرنا رتبہ کرام بیان کی اس پہ نشان دا رتبہ کرام بیان کی اس پہ نہیں بھائی گونج پا دے رتبہ کرام بیان کی اس پہ نشان دا رتبہ کرام بیان کی اس پہ نشان دا سامنے نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا سامنے نہ کوئی آمینہ مائی. حافظ ابو نعیم اشریت الاولیاء نظر محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے اسی تے حافظ انہوں کہندے نے جڑا قرآن مجید دا حافظ ہوندا. محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے جنوں کم از کم نبی پاک دی 1 لاکھ حدیث پاک یاد ہو. حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ حافظ الحدیث اپنی کتاب حلیت الاولیاء کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تھے. اللہ نے ہم اللہ نے فرمایا کہ اللہ بعد وچ کراں گے او فلاں پنڈ دی روڑی تے ایک میرا یار مر گیا. انہوں جا کے تے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ اپنی شریعت دے مطابق پڑھ کے تے دفن کر کے آؤ گلا پھر کرا گیا. کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو میں گیا تے میں خیال کر رہا ہوں کہ اللہ دا بڑا مقرب بندہ ہوئے گا کو برگزیدہ کو ولی ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں جا کے جدو دیکھیا کہ اس زمانے دا بدکار گناہگار اتنا بڑا گناہگار کہ انہی اولاد کے انہی گاؤں والے اتنا تنگ سن. 200 سال تک میں کتابت پڑھیا کہ 200 سال تک انہیں اللہ دی نافرمانیاں کی تھی. جا کے بکھیا کہ انہیں پیار والے تو اتنا تنگ سن کہ کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھیا تے دفن نہیں کیتا. انہوں اٹھا کے لوگاں نے پیڑ والے نے انگلی تے سٹ دیتا کہ انہوں پرندے کھا جاون دفن نہیں کیتا.
کلمہ الہی نو خیال آیا کہ یا اللہ تے زمانے دا بدکار ترین انسان تے میں تیرا برگزیدہ نبی وکان عند اللہ وجیہا میں وجاہتا والا نبی تے میں نو حکم فرمائے نو دفن کرا مگر حکم الہی کسی نہ انہوں اٹھا کے آپ نے غسل دے کے کفن دے کے اپنی شریعت دے مطابق جنازہ بھی پڑھے ہوئے گا اٹھا کے انہوں جا کے قبر سے دفن کر کے کوہ دور تے آئے اللہ دی بارگاہ جد کی دیا اللہ زمانے دا بدکار عرض کی دیا اللہ زمانے دا گناہگار عرض کی دیا اللہ دی اولاد دے پنڈ والے بھی دفن نہیں کیتا عرض کی دیا اللہ میں تیرا برگزیدہ نبی آؤ مینوں کیوں حکم فرمایا اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک بڑا گناہگار بڑا بدکار ہے پر جدو کدے تو رات دی تلاوت کردا سی جتھے جتھے میرے کملی والے محمد نام وہ میرے یاد نام چمکے اکھیاں نو لگا رہے اللہ فرما موسیٰ تاسو دے گناہ بے کھان گے یاد تکبیر رسالت حیدری تاجدار ختم نبوت جڑا نام دا ادب کرے او تے نبی دے ہتھوں دفن ہوئے تے جڑا کملی والے دا ادب کرے بھائی اے کسے کاغذ دے ٹکڑے تے بسم اللہ لکھی ہوئے تے بندہ ہوئے مومن تے برداشت کردا کاغذ دا ٹکڑا زمین تے لکھے نہیں نا قرآن دا ایک حرف لکھے ہوئے تے مسلمان برداشت نہیں کردا کہ اس برکے دی بھی توہین ہوئے یاد جدے تو قرآن دا ایک لفظ لکھے ہوئے وہ دی توہین نہیں برداشت تے جدے سینے تے 30 سال قرآن نازل ہوئے اس مصطفیٰ دی توہین کو سنی ماں دا پتر ہمیں برداشت کر سکتا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے لکھواری تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میاں صاحب فرماتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں دھوئے زبانہ پر نام یونا دے لائے کلمے دا کھانا مدنے لکھ واری اکتے گلابن اور زبان نو دھوئے نا پھر بھی زبان اسے قابل نہیں کہ کملی والے دا نام لے رہے فرماتے ہیں کہ کانا جدی کلم بڑی دی کانا فرماتے ہیں خود ہی اوقات کی ایک میرے نبی دا نام لے کر یہ لکھ واری اتر گلابو دھوئے نت زبانا نام انہاں دے لائق نامی کی کہندہ کانا کوئی اے نہ سمجھے میں بڑا بڑا مفسر ہوں میں بڑا بڑا محدث ہوں میری داڑھی بڑی لمبی ہے میں بڑا قائم اللیل تے میں صائم الدہر میں بڑا شعلہ بیان خطیب ہوں کوئی اے نہ سمجھے میں مفتی تے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن میں عملہ دے بڑے باغ لگا دے میں بڑیاں نمازاں پڑھ رہی ہوں وہ نہ ہوئے جدو قیامت نو جا کے تو جنت دی امید رکھ کے جنت وال ٹریں پتہ لگے کہ جڑا باغ تو عملہ دا لا کے آیا سا وہ تیری بے ادبی تے گستاخی نے ساڑ کے سیاہ کر دیتا ہے کہتے اے نہ سنگی کہ میں بڑا قائم اللیل میں بڑا صائم الدہر میں بڑا دن روزے رکھن والا میں بڑا علم والا تے میں ہورے نبی دی گستاخی کر کے بچ جاواں کدے بھی نہیں او صوفیاء فرماتے نا اس دن بندے اٹھ جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کیا پاک محمد یہ نہیں امت میری لہذا سونے دے نال پیار پا کے حضور دی بے ادب بھی تو بچ کے نبی پاک دی ناموس دی حفاظت کر کے ادب رسول کر کے پھر دنیا تو جایا جائے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹی نے کچھ لکھ کے لے آئے جو پتہ ہے کہ راجکو انڈسٹری میں اور سیال کو سری لنکا تک کوئی شہری سی ہے نا انہیں دیوار دروشی کو اتار کے باسکٹ سٹیا تے لوگوں نے انہوں اگ لگا دی
جلا کے زندہ جلا دیتا ظاہر بات ہے جی جڑا گستاخ نبی دی سزا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالی حاضری نو قبول فرمائے